اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب عرفان اسلامی کی تلاش، اس عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ اس کتاب کی چوتھی فصل کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اور آج در واقع اس چوتھی فصل کی آخری بحث کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور کل کا درس در واقع اس چوتھی فصل کے آخری بحث میں جو حاشیے کے اندر ایک دستور العمل، ایک سیر و سلوک کا عرفانی وظیفہ جو بیان کیا گیا ہے، کل اسے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج اس فصل کے مطالب کو آپ کی خدمت میں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بیان ہوا کہ اس چوتھی فصل میں در واقع مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی عرفان کے عالی مقامات تک پہنچنے کے راستے کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس راستے کو بیان کرنے سے پہلے آیت اللہ مصباح نے کافی تفصیل سے مختلف ایسے موضوعات کو بیان کیا کہ جن کا عرفان اسلامی میں جاننا ایک عارف کے لیے، ایک سالک کے لیے نہایت ضروری ہے، چونکہ در واقع یہ انحراف عرفان کاذب کو عرفان درست سے پہچاننے کے لیے، تشخیص کے لیے نہایت مفید اور نہایت درست مطالب تھے، جنہیں جاننا پہچاننا ایک عارف کے لیے نہایت ضروری تھا۔ اور اگر ان مطالب کو انسان درست انداز میں نہیں سمجھتا، درست انداز میں نہیں پہچانتا، تو ایسے میں ایک عارف کا جو گمراہ ہونا یقینی ہو جاتا ہے، چونکہ اسے درست راستہ معلوم نہیں ہے، وہ بھٹکتا رہتا ہے، ادھر ادھر ٹاماٹوئیاں کرے گا، درست راستہ اس کو نظر نہیں آئے گا، اور جس کی بنیاد پر بہت سارے ایسے جو منفی نظریات ہیں، منفی افکار ہیں، منفی تبلیغات ہیں عرفان سے متعلق، ان کا شکار ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک سالک کسی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی گمراہ ہو جائے گا اور بھٹک جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان پہلے عرفان سے متعلق، تصوف سے متعلق خوب اچھی طرح سے چھان بین کر لے، اچھی طرح سے اس راستے کو پہچان لے، اور اچھی طرح سے تمام فراز و نشیب کو پہچاننے کے بعد جب وہ سیر و سلوک کے عملی راستے کی طرف آئے گا تو اسے ایک جامع عملی پروگرام کی ضرورت ہے، جس پر عمل کر کے وہ کمالات تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ مصباح نے مقدمتاً ان مطالب کو بیان کیا جو ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرحوم آیت اللہ مصباح نے اس فصل کے آخر میں سب سے آخری بحث جس کا آغاز کیا، وہ خود سازی کا ایک جامع عملی پروگرام ہماری خدمت میں بیان کرنا چاہتے تھے، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ سیر و سلوک میں کون سی بحث نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ بیان ہوا کہ عبادات نہایت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک سالک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ عبادات، اور عبادات میں بھی بہترین عبادت نماز ہے۔ یومیہ نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، انہیں نہایت اہمیت دی جائے، صلاۃ اللیل کو اہمیت دی جائے، نماز تہجد کو، اور اس کے علاوہ انسان کوشش کرے کہ اپنے تمام فارغ اوقات میں جہاں انسان کسی ایسی مصروفیت میں مبتلا نہیں کہ جو اس کی عبادت میں مخل ہو، تو انسان نماز ادا کرے، اور اگر انسان نماز ادا نہیں کر رہا تو ہر وقت انسان اپنے زبان کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو ذکر سے مزین کرے۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ عبادات کے بعد جو دوسری اہم خصوصیت سیر و سلوک میں آیت اللہ مصباح نے بیان کی، وہ انفاق ہے، وہ صدقات ہے، وہ ایثار ہے، کہ انسان جب تک سیر و سلوک کی راہ میں انفاق نہیں کرتا، اس کے وجود میں دنیا کا ایک حصار قائم ہو جائے گا اور انسان مادیات سے وابستہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک سالک کے لیے انفاق کرنا، صدقات دینا، ایثار کرنا
خود گزشتگی کرنا، خود پر دوسروں کو مقدم کرنا، یہ ایک عارف اور ایک سالک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بیان ہوا کہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک سالک کو اپنے خیالات اور اپنے افکار کو مرتب کرنا ہے، منظم کرنا ہے، افکار کو بکھرنے سے بچانا ہے۔ اور پھر انسان کے لیے چوتھا مرحلہ جو سیر و سلوک میں بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ انسان اپنے ذہنی خیالات کو منظم کرے، اور اگر انسان ذہنی خیالات کو منظم نہیں کرتا تو ان ذہنی خیالات کے منفی آثار انسان کے عمل کے صورت میں ظاہر ہوں گے، اور یہ انسان کے خیالات انسان کے اعضاء و جوارح سے جاری ہونے والے اعمال، حرکات، سکنات ان کے اوپر بنیادی اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنی فکر کو جمع کرنا ہے۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کر چکے۔ پھر کل کی گفتگو میں باقاعدہ آخری جو بحث ہے اس کو بھی تتمے کے طور پر آغاز کیا گیا کہ سیر و سلوک میں خود سازی کے اس عملی پروگرام کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو سیر و سلوک کی راہ میں ایک سالک کے لیے منفی کردار ادا کرتی ہیں اور سالک کو ان سے محتاط رہنا ہے۔ بیان ہوا کہ دنیا اور مادیات، انسان کا مادیات سے قلبی وابستگی ایجاد کرنا، انسان کے دل میں مادیات سے محبت کا ایجاد ہونا، یہ درواقع باعث بنتا ہے کہ انسان اس دنیا میں گرفتار ہو جائے، اس دنیا کے بھنور میں پھنس جائے۔ انسان باہر نکلنا چاہے گا لیکن یہ دنیا اس کو اپنے اندر کھینچتی چلی جائے گی، اور انسان اس دنیا کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ لہٰذا انسان اپنے وجود میں اس دنیا سے انس کو ایجاد نہ ہونے دے۔ اور آج کی گفتگو میں جس موضوع کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں درواقع ٹوٹل 4 منفی راستوں کو بیان کر رہے ہیں آیت اللہ مصباح۔ کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ انسان دنیا اور مادیات سے قلبی وابستگی کو ایجاد نہ کرے۔ آج جو دوسرے پوائنٹ میں آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذات سے جب استفادہ کر رہا ہے تو افراط سے کام نہ لے، زیادہ روی سے کام نہ لے۔ یعنی دنیاوی لذات سے استفادہ کرتے وقت انسان حیوانی لذتوں سے اپنے وجود میں انس کو ایجاد نہ ہونے دے۔ اگر انسان ان حیوانی لذات سے مانوس ہو جائے گا تو ایسے میں انسان اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول نہیں کر پائے گا، چونکہ انسان مانوس ہو چکا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول کرنے کے لیے اور بالخصوص اپنے پیٹ پر کنٹرول کرنے کے لیے انسان جب ان مادی لذات سے استفادہ کرتا ہے تو ان سے انس اپنے وجود میں ایجاد نہیں ہونے دیتا۔ مثلاً یہ خوراک کی جو لذت ہے، کھانے پینے کی لذت ہے، اس کی مقدار میں جو ایک مقدار جو انسان تعین کرتا ہے اس کی طرف توجہ انسان کا ہونا یا اس کی کیفیت کی طرف توجہ ہونا، یہ انسان کے وجود میں درواقع لذت کے ایجاد ہونے کی بدولت ایسا انسان کے وجود میں رونما ہوتا ہے۔ انسان درواقع اس خوراک کا عادی ہو چکا ہے۔ مثلاً انسان کے لیے کوئی لذیذ خوراک ہے تو انسان جہاں اس خوراک کے بالفرض 10 چمچ کھاتا تھا تو اس کی لذت اور حلاوت اور شیرینی اور محبت کی وجہ سے، اس کے انس کی وجہ سے، جہاں انسان کی ضرورت 10 چمچ تھی انسان نے وہاں 20 چمچ، 30 چمچ یا 50 چمچ استعمال کر لیے، تو در واقع اپنی ضرورت سے زیادہ مقدار میں کسی چیز کو استعمال کر لیا۔ یہ چمچ کی مثال دی، یعنی اگر انسان چاول وغیرہ، بریانی وغیرہ یا ایسی کوئی چیز استعمال کر رہا ہے، لیکن اگر انسان کوئی دوسری خوراک استعمال کر رہا ہے تو اس میں بھی انسان مقدار پر توجہ دے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اس کا معدہ کتنی مقدار سے بھر جاتا ہے۔ مثلاً ایک مقدار کو انسان مد نظر رکھے، اگر وزن کے اعتبار سے مد نظر رکھے کہ انسان آدھا کلو خوراک سے اس کا معدہ بھر جاتا ہے، لیکن انسان کے لیے اس خوراک سے جو لذت اس کے وجود میں ایجاد ہو چکی ہے، جو انس ایجاد ہو چکا ہے، انسان اپنی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ آدھا کلو اس کی ضرورت ہے، وہ 1 کلو کی طرف چلا جاتا ہے، 1 کلو ضرورت ہے تو 2 کلو کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ انسان مقدار میں بھی اضافہ کرتا ہے
اور پھر جب انسان مانوس ہوتا ہے کسی خوراک سے تو اس خوراک کی کیفیت کی وجہ سے مانوس ہوتا ہے۔ مثلاً فلاں ہوٹل کا کھانا ہے جو بہت ہی لذیذ ہے اور فلاں چیز وہاں پر لذت والی ملتی ہے، انسان اس خوراک کی کیفیت کے باعث اس خوراک کی طرف لپکتا ہے اور اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان ایسی خوراک سے مانوس ہو جاتا ہے، انسان کے وجود میں اس لذت غذا سے انس ایجاد ہو جاتا ہے اور انسان نہ تو مقدار میں اپنے وجود پر کنٹرول کر سکتا ہے اور زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتا ہے، اور کیفیت در واقع خوراک کی انسان کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ مثلاً بریانی ہے، چاہے اس ہوٹل کی ہو چاہے اس ہوٹل کی ہو، لیکن انسان ایک مخصوص ہوٹل میں یا مخصوص شخص سے پکواتا ہے، چونکہ انسان کو اس کی خوراک کی کیفیت پر اطمینان ہے، لہٰذا انسان ترجیح دیتا ہے کہ فلاں ہوٹل سے وہ کھانا منگوائے یا فلاں باورچی سے کھانا پکوائے، چونکہ اس کی خوراک کی کیفیت اچھی ہے۔ اس کی یقینی بات ہے کہ اس خوراک کی کیفیت اگر اچھی ہے تو اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا عام نارمل شخص کی تیار کردہ خوراک کی نسبت، لہٰذا انسان چونکہ مانوس ہو چکا ہے اس مخصوص قسم کی خوراک سے، مقدار میں بھی اضافہ کرے گا اور کیفیت میں بھی انسان جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور انسان حتماً اس بات پر ترجیح دے گا کہ وہی باورچی کھانا تیار کرے یا اسی ہوٹل سے کھانا آئے یا وہی شخص اس کو کھانا سرو کرے، تب انسان اس خوراک کو استعمال کرے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں جو انسان کے وجود میں انس کے ایجاد ہونے کی بدولت ہوتی ہیں، اور ایسے میں انسان اپنے نفس پر ان خوراکوں کی نسبت کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ یہاں ایک مثال دی جا سکتی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر انسان کھانے پینے کے معاملات میں اگر اپنے وجود پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے لیے کنٹرول کرنا ممکن ہی نہیں رہا ہو، تو ایسے میں انسان لاپرواہی کرتا ہے، اور انسان کا لاپرواہی کرنا ایک مذموم عادت ہے۔ اگر انسان سالک ہے، خوراک کے معاملے میں ایک سالک انسان کا لاپرواہی کرنا در واقع اس کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اگر وہ خوراک کے معاملات میں جو ہے وہ سستی اور کاہلی سے کام لے رہا ہے اور وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ لاپرواہی صرف خوراک کی حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ انسان کے باقی اعمال کے اوپر بھی اس کا اثر مرتب ہوگا۔ لہٰذا انسان اپنی خوراک پر خاص توجہ دے۔ لہٰذا نتیجے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان مادی جو لذات ہیں، ان لذات کے نتیجے میں انسان کے وجود میں جو شہوتی خواہشات ایجاد ہوتی ہیں، انسان اگر ان کے مد مقابل یعنی مادی لذات اور شہوانی لذات کے مد مقابل اپنا پختہ ارادہ ظاہر نہیں کرتا اور انسان خود سے اپنی پختہ عزم کا اظہار نہیں کرتا کہ اس نے اپنے وجود پر کنٹرول کرنا ہے، خوراک کی مقدار کے استعمال میں بھی کنٹرول کرنا ہے، اور انسان نے باقاعدہ طور پر اس خوراک کے استعمال کا جو اثر انسان کے وجود پر پڑے گا، یعنی شہوانی اثر جو انسان کے وجود پر پڑے گا، اور انسان اس کو کنٹرول کرنے میں بھی اگر انسان اپنے وجود پر قابو نہیں پائے گا تو ایسے میں انسان جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کے لیے پختہ عزم کا ہونا یہ نہایت ضروری ہے، اور جب تک ایک سالک کے لیے پختہ عزم نہیں ہوگا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آپ اس کو عام بیماریوں سے اگر مقایسہ کریں، ایک شخص جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو کس خوراک کو استعمال کرنا ہے اور کس خوراک کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایک شخص شوگر کا پیشنٹ ہے، اس نے کون سی خوراک کھانی ہے اور کون سی خوراک نہیں کھانی ہے، اسے اپنی غذائی جو ضروریات ہیں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ احتیاط نہیں کرتا، وہ خوراک جو شوگر پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ شخص اس خوراک کو استعمال کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ استعمال کرتا ہے بلکہ افراط کی حد تک اس قدر زیادہ مقدار میں اس خوراک کو استعمال کرے، تو یقینی بات ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور اس کے منفی آثار انسان کے وجود پر مرتب ہوں گے۔ اسی طرح اگر انسان بلڈ پریشر کا مریض ہے، اسی طرح اگر انسان ہارٹ پیشنٹ ہے، تو جو خوراک اور غذا اس کے لیے نقصان دہ اور مضر ہے،
انسان کے لیے ضروری ہے کہ پختہ عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ انسان اس خوراک سے اجتناب کرے، اور اگر انسان خوراک سے اجتناب نہیں کرے گا تو ہلاکت اس کا مقدر بنے گی۔ اور خوراک سے نہ صرف یہ کہ اجتناب نہیں کر رہا ہے بلکہ زیادہ روی کر رہا ہے، زیادہ مقدار میں اس کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ بھی باعث بنے گی کہ انسان جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا یہاں ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزانہ کی خوراک کا ایک ایسا شیڈول مرتب کرے۔ اگر انسان بیمار ہے تو ایسا شیڈول مرتب کرے کہ اس کی خوراک میں مضر عناصر موجود نہ ہوں، اور جو خوراک استعمال کر رہا ہے اس میں بھی اعتدال لے کر آئے۔ یہ مریض کے لیے ہے تاکہ وہ تندرست رہے۔ اور اگر ایک سالک ہے، سیر و سلوک کی راہ پر سفر کر رہا ہے، تو اس کو اپنی خوراک میں ایسی خوراک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جو آداب اسلامی میں باقاعدہ جن کی مذمت کی گئی ہے، جیسے بازار سے خوراک کو لے کر آنا اور اس خوراک کو استعمال کرنا آداب اسلامی میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ بالخصوص ہوٹلوں کا کھانا کھانا، ڈھابوں کا کھانا کھانا، یا ایسی بازار میں کھڑی ہوئی ریڑھیوں سے لے کر انسان کا کھانا کھانا، یہ انسان کے لیے کراہت رکھتا ہے اور انسان کے نفس پر اس کے منفی آثار مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک سالک کو ان سے اجتناب کرنا ہے۔ دوسری طرف سالک کو ایسی خوراک سے بھی اجتناب کرنا ہے کہ جو خوراک اس کے وجود میں اس کی شہوت کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلا انسان ایسی مرغن اور ایسی گرم خوراک کا استعمال کرتا ہے، اور ہے بھی وہ غیر شادی شدہ مجرد انسان ہے، تو اس خوراک کے استعمال کرنے سے انسان کے وجود میں جو شہوانی خواہشات ہیں وہ طغیان کریں گی، اور انسان کے پاس کوئی ایسا راستہ بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو تسکین کر سکے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس گرم خوراک کو استعمال کرنے سے جب اس کی جنسی خواہش طغیان کرے گی اور انسان فعل حرام کی طرف متوجہ ہو جائے گا، لااقل فعل حرام نہ بھی کرے تو اس کا ذہن، اس کے خیالات منفی چیزوں کی طرف چلے جائیں گے اور حرام چیزوں کی طرف چلے جائیں گے جو خود انسان کے سلوکی سفر کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا انسان کو اعتدال سے کام رکھنا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ایک ایسا شیڈول مرتب کرنا ہے کہ جس شیڈول میں اعتدال پایا جائے، جس شیڈول میں میانہ روی پائی جائے۔ اگر انسان افراط سے کام لے گا، خوراک کے استعمال میں زیادہ روی سے کام لے گا، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے گا کہ جس مقدار میں چاہے وہ اپنی پسندیدہ خوراک کو استعمال کر لے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کے وجود پر نفسانی خواہشات کا، شہوانی خواہشات کا غلبہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا، چونکہ انسان فعل حرام کی طرف قدم بڑھائے گا۔ اور دوسری طرف انسان کو اپنی خوراک میں جو میانہ روی لانا تھی لیکن وہ میانہ روی نہیں لے کر آیا، اس نے افراط کی طرف کام کیا یا پھر تفریط کی طرف چلا گیا۔ اس تفریط کے نتیجے میں جہاں انسان کی خوراک ایک مخصوص مقدار میں تھی، انسان اس مخصوص مقدار سے نیچے ہٹایا ہے، یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ خوراک استعمال کرے گا، جبکہ اس کے بدن کی ضرورت یہ ہے کہ وہ دن میں 3 ٹائم کھانا استعمال کرے، اور 3 ٹائم بھی کھانا استعمال اگر اس کی ضرورت جو ہے وہ آدھی روٹی کی ہے تو وہ آدھی روٹی پر اکتفا کرے، اسے 1 روٹی پر نہ لے کر جائے۔ لہٰذا انسان کو باقاعدہ اپنی خوراک میں اعتدال لے کر آنا ہے، نہ افراط کی طرف جانا ہے نہ تفریط کی طرف جانا ہے۔ اگر انسان افراط کی طرف چلا جائے تو افراط کے نتیجے میں انسان کی نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات طغیان کریں گی، اور اگر انسان تفریط کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس تفریط کے راستے کے اختیار کرنے سے انسان کے بدن میں کمزوری آ جائے گی، انسان کے بدن میں سستی آ جائے گی، انسان اپنے وظائف کی ادائیگی میں کمزور ہو جائے گا، عبادات انجام نہیں دے سکے گا۔ جب انسان میں طاقت ہی نہیں رہے گی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، چونکہ اس نے اس قدر کم خوراک کو استعمال کیا ہے، اور اس خوراک کی کمی کی بدولت انسان کے بدن پر اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ انسان کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکتا، تو یقینی بات ہے یہ انسان در واقع تفریط کی کیفیت میں آیا ہے غذا کے استعمال میں۔ لہٰذا انسان کا وظیفہ یہ ہے
کہ وہ اعتدال کرے خوراک کے استعمال میں، اور بالخصوص وہ خوراکیں جو انسان کی جنسی اور نفسانی خواہشات کو ابھارنے میں کردار ادا کرتی ہیں ان سے اجتناب کرے۔ وہ خوراک جو انسان کے لیے لذیذ اور لذت آور ہو اور انسان کے وجود میں انس ایجاد کر دے، اس خوراک کو استعمال کرنے میں بھی انسان احتیاط کرے۔ لہٰذا انسان اپنی ضرورت کی وجہ سے خوراک کو کھائے، انس کی وجہ سے خوراک کو استعمال نہ کرے۔ لہٰذا جب انسان اعتدال کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ عبادات پر توجہ دے۔ خوراک اگر معتدل ہوگی تو انسان کو عبادات میں لذت آئے گی، انسان کو کتاب پڑھنے میں اور مطالعہ کرنے میں لذت آئے گی۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، فرق نہیں کرتا ہے، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں مطالعہ کرنے کے لیے، اگر ایک صفحہ مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے بدن میں خستگی محسوس ہو، اگر آپ کو سستی اور کاہلی کا اظہار کرے، آپ کا دل نہ چاہے کہ مزید آگے کا صفحہ آپ مطالعہ کریں، تو آپ جان لیں کہ آپ کی خوراک کا یہ اثر ہے جو آپ کے مطالعے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی خوراک کی طرف توجہ دینا ہے اور اپنی خوراک کو منظم کرنا ہے۔ یہی خوراک ہے کہ اگر انسان اعتدال کا راستہ اپنا لیتا ہے تو انسان کو عبادات میں لذت آئے گی، انسان کو مطالعہ کرنے میں لذت آئے گی، انسان کے سونے اور جاگنے کا وقت جو ہے وہ منظم ہو جائے گا، انسان وقت پر سوئے گا اور وقت پر جاگے گا، رات کو صلاۃ اللیل کی ادائیگی میں اور تہجد کی ادائیگی میں انسان کو لذت آئے گی، اللہ سے مناجات کرنے میں انسان کو لذت آئے گی۔ لہٰذا انسان کو اپنی خوراک کے استعمال میں، اور نہ صرف خوراک کے استعمال میں بلکہ باقی دنیاوی لذات سے مشتمل جو چیزیں ہیں، جو انسان کے کپڑے ہیں، جو انسان کے جوتے ہیں، جو انسان کی باقی وابستہ چیزیں ہیں جنہیں انسان روزمرہ زندگی میں بنیادی طور پر استعمال کرتا ہے، انسان کے وجود میں ان سے وابستگی ایجاد نہ ہو۔ اگر وابستگی ایجاد ہو جائے تو جیسے بعض لوگوں کو اپنے تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو اپنا مخصوص لباس چاہیے ہوتا ہے، مخصوص جوتا چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ ان کو نہ مل جائے تو ان کے وجود میں ایک اضطراب کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت اس قدر افراط کی حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ انسان کو مطالعے میں مزہ آتا ہے، اور ہر وقت انسان کے وجود میں ایک بے چینی کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے جب تک اس کو اس کی مطلوبہ چیز نہ مل جائے۔ لہٰذا یہ در واقع انسان کے جو روزمرہ زندگی کے جو شیڈول ہیں، جو اعمال ہیں، اس میں اعتدال کے نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے۔ لہٰذا انسان کو افراط اور تفریط سے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم نقطے کی طرف آیت اللہ مصباح اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان جب دنیاوی نعمات کو استعمال کر رہا ہے تو ان دنیاوی نعمات کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں دنیاوی نعمات کو استعمال کر رہا ہے؟ وہ عامل، وہ محرک، وہ باعث اور وہ سبب کیا ہے کہ جس سبب سے انسان ان دنیاوی نعمات کو استعمال کر رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہاں انسان نے نیت جو اپنے لیے مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سیر و سلوک کے مقدمات کو طے کرنا ہے، اس نے خداوند متعال تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا ان مقدمات کو طے کرنے کے لیے، خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے وہ ان دنیاوی نعمات کو استعمال کر رہا ہے، وہ ان خوراکوں کو استعمال کر رہا ہے اور اس غذا کا استعمال کر رہا ہے تاکہ اس خوراک کے استعمال سے وہ اللہ کی عبادت کر سکے، وہ اللہ کا شکر بجا لا سکے۔ کیوں؟ چونکہ اگر انسان کا بدن صحت مند ہوگا تو یہ صحت مند بدن کے ساتھ ہی انسان اللہ کی عبادات کر سکتا ہے، انسان اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا بدن صحت مند نہیں ہے، زیادہ خوراک کے استعمال سے انسان کے وجود میں چربی آ چکی ہے، تو انسان جب سے ہی سجدے میں جائے گا اس کا فوراً دل کرے گا کہ وہ سجدے سے اٹھ جائے، وہ اپنا وزن برداشت نہیں کر سکے گا۔ جب وہ قیام کرنا چاہے گا تو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکے گا چونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کے وجود میں چربی ہے جو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اللہ کی زیادہ عبادت کے لیے زیادہ سجدہ کر سکے، زیادہ رکوع کر سکے، زیادہ قیام کر سکے، زیادہ ذکر پڑھ سکے۔ لہٰذا انسان کو اپنی خوراک میں اعتدال لانا ہے۔ اب یہاں ایک نہایت اہم سوال ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوراک کو اعتدال میں لانے کے لیے کیا کرے؟
اور انسان اگر مادی لذات سے، دنیاوی لذات سے، خوش مزہ خوراک سے، لذیذ غذاؤں سے استفادہ کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے انسان کو، لیکن اعتدال کے ساتھ، نہ افراط میں جائے نہ تفریط میں جائے، حد وسط میں ہو۔ اور انسان جب لذیذ سے لذیذ خوراک کو بھی استعمال کر رہا ہے تو ہدف اس خوراک کو استعمال کرنے کا یہ ہو کہ میں اس خوراک کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، میں اس خوراک کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ اللہ کا شکر بجا لاؤں۔ لہٰذا اعتدال کو مد نظر رکھنا ہے، افراط سے بھی بچنا ہے، تفریط سے بھی بچنا ہے، اور خوراک کے استعمال میں انسان نے اپنے وجود میں انس ایجاد نہیں ہونے دینا اس خوراک سے، اس مادی لذت سے، اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے تقرب کی خاطر اسے انجام دے رہا ہوں۔ اب اعتدال کرنے کے لیے، اعتدال میں لانے کے لیے انسان نے کیا کرنا ہے؟ انسان نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ ایک اہم عبادت ہے کہ جو انسان کی خوراک میں اور انسان کی روزمرہ سرگرمیوں میں اعتدال لانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اگر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا تو انسان اپنی خوراک کی مقدار کو اپنی ضرورت کی مقدار سے کم رکھے۔ مثلاً اگر اس کی خوراک کی ضرورت جو ہے وہ آدھا کلو خوراک ہے تو آدھا کلو سے وہ کچھ گرام اس میں کمی لے کر آئے، زیادہ نہ لے کر آئے، کمی میں اس کو رکھے پھر بھی، تاکہ نہ تو انسان کے بدن کو نقصان ہو سکے اور نہ ہی اپنی ضرورت کی مقدار کو جو ہے وہ پورا کر کے انسان جو ہے وہ ہمیشہ غنودگی کے عالم میں ہو، ہمیشہ انسان سستی کے عالم میں ہو۔ لہٰذا یہ روایات کا نچوڑ ہے جسے ہمارے علماء نے اور بزرگان نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انسان نے اگر اعتدال لانا ہے اپنی روٹین میں تو انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے، انسان نے کم باتیں کرنا ہے، انسان کو اپنے خواب میں، اپنی نیند پر کنٹرول کرنا ہے۔ جس قدر انسان اپنی خوراک، اپنے خواب اور اپنی غذا پر کنٹرول کرے گا وہ سیر و سلوک میں سعادت کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، حیوانی لذتوں سے دور ہو جائے گا، چونکہ انسان نے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی خوراک کو، اپنی خواب کو، اپنے آرام کو، اپنی زبان کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ لہٰذا ایسے میں اس اعتدال کی بدولت انسان میں نفسانی خواہشات، شہوانی خواہشات، حیوانی خواہشات خود بخود اعتدال میں آ جائیں گی اور انسان کو جو ہے وہ گمراہیوں سے بچنے میں مدد کریں گی۔ اب اگلا جو سیر و سلوک کی راہ میں جو اگلا یعنی تیسرا درواقع منفی جو چیز ہے، جو منفی کردار ادا کرتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ درواقع انسان کی محسوسات یعنی انسان کی حسی طاقت اور انسان کی خیالی طاقت، قوہ خیال۔ مثلاً انسان اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو محسوس کرتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو مشاہدہ کرتا ہے اور اس مشاہدے سے اس کو محسوس کرتا ہے، کسی کی خوشبو کو جو ہے وہ استشمام کرتا ہے، کسی کا ذائقہ چکھتا ہے، اس سے وہ اپنی زبان سے کسی کو محسوس کرتا ہے۔ تو پس انسان در واقع اپنے حواس سے کسی چیز کو محسوس کرتا ہے یا اپنی قوہ خیال سے، اپنے ذہن سے کسی چیز کو محسوس کرتا ہے۔ پس انسان کے پاس دو قوتیں موجود ہیں، ایک انسان کی حواس کی قوت ہے اور ایک انسان کی قوہ خیال ہے۔ انسان کو اگر اپنے وجود میں اپنی شہوانی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے تو انسان کو اپنی ان دونوں قوتوں کو قوہ عاقلہ کے ماتحت لانا ہوگا۔ جب تک انسان قوہ عاقلہ کے ماتحت نہیں لے کر آئے گا تو در واقع یہ قوہ حس اور یہ قوہ خیال جو ہیں یہ در واقع افراط کی کیفیت میں انسان کو جو ہے وہ گمراہیوں کی طرف لے جائیں گی۔ اور ہم اخلاقی مباحث میں بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ انسان کی آنکھ اور انسان کے کان در واقع انسان کے قلب کی ترجمانی کرتے ہیں، انسان کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں، اور در واقع انسان کے دل میں شہوت کو ابھارنے میں، نفسیاتی خواہشات کو جو ہے وہ ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنی آنکھوں پر بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے کانوں پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ہر وہ منظر جو انسان کے وجود میں نفسیاتی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو، شہوانی خواہشات کو ابھارنے میں کردار ادا کریں، انسان اس منظر کو دیکھنے سے اجتناب کرے۔ آج کل ہمارے پاس موبائل ہے،
ہم اس موبائل سے جب یوٹیوب کھولتے ہیں، جب ہم اس سے فیس بک کھولتے ہیں یا کوئی ایسے سافٹ ویئرز استعمال کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اس کے استعمال میں بہت ساری ایسی منفی چیزیں انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کی در واقع یہ قوہ جو حسیہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی قوہ خیال جو ہے وہ فعال ہو جاتی ہے، اور اس قوہ خیال کے فعال ہونے سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یا تو ان سافٹ ویئرز کا استعمال نہ کیا جائے، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے جو انسان کی آنکھوں کی توانائی کو، انسان کی شہوت کے ابھارنے میں کردار ادا کریں، انسان ان کا استعمال نہ کرے۔ اور اگر استعمال کر رہا ہے تو انسان ایک ایسے نہایت محتاط انداز میں اس کا استعمال کرے کہ انسان کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ آئے، اور اگر کوئی ایسی چیز بھی آئے تو انسان فوراً اس سے عبور کر جائے، اپنے وجود پر اس قدر کنٹرول ہو کہ کوئی ایسی چیز آئے تو انسان آنکھیں بند کر کے فوراً اس سے گزر جائے، اس کو عبور کر دے، اس سے جو ہے وہ درگزر ہو جائے، انسان اگلے سٹیپ میں قدم بڑھا لے تاکہ انسان اس سے آلودہ نہ ہو۔ اگر انسان کی آنکھ اور انسان کے کان آلودہ ہو جاتے ہیں تو در واقع یہ انسان کے حواس کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے، انسان کے حواس کو جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ انسان کے حواس کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ نہیں ہوں گے، اور جب انسان کے حواس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ نہ ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس انسان کو عبادت میں لذت نہیں آئے گی، اس انسان کو ذکر میں لذت نہیں آئے گی، اس انسان کو مطالعہ کرنے میں لذت نہیں آئے گی، اس انسان کو سوچنے میں اور فکر کرنے میں لذت نہیں آئے گی۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ گمراہیوں میں دھنستا چلا جائے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ موضوع اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی بے شک انسان کی جو کان ہے، انسان کی جو آنکھ ہے، اور انسان کا یہ جو دل ہے، انسان کی کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں خداوند متعال جو ہے وہ انسان سے سوال کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان کے نفس ناطقہ اور انسان کی روح کے لیے دریچے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز انسان اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے گا، اگر وہ اللہ کی تعلیمات سے منافات رکھتی ہوں گی، ڈائریکٹ انسان کے وجود پر اور انسان کی روح پر اس کا اثر ہوگا۔ روح پر اثر ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو عبادات میں لذت نہ آئے، انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نہ ہو۔ اور اسی طرح کان سے اگر انسان نامحرم کی آواز سنتا ہے، اگر کان سے انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے، گانوں کو سنتا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی انسان پر یہی نکلے گا کہ انسان کو عبادات میں لذت نہیں آئے گی۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم تفصیل کے ساتھ رسالہ لب اللباب میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ منفی چیز جو سیر و سلوک میں ایک سالک کی رہی ہے، نہایت ہی خطرناک ہے اور سالک کے سلوکی سفر میں رکاوٹ کا کردار ادا کرتی ہے، وہ در واقع انسان کے فکری انحرافات ہیں، انسان کے عقیدتی انحرافات ہیں۔ اگر انسان کی فکر سالم نہیں ہوگی، اگر انسان کا عقیدہ سالم نہیں ہوگا تو در واقع انسان اس فکری گناہ کی نتیجے میں، انسان اس عقیدتی گناہ کے نتیجے میں در واقع انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے گا۔ ایسا انسان ہرگز اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا جو اپنی فکر سے گناہ کر رہا ہو، جو اپنے عقیدے میں گناہ کر رہا ہو۔ لہٰذا انسان کو ایسے مقامات پر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے جو مقام گناہ ہو، جہاں خطا میں مبتلا ہونے کا چانس بہت زیادہ ہو۔ انسان کو ایسے شکوک اور ایسے شبہات پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، تقاریر کو سننا نہیں چاہیے، محفلوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے کہ جن میں ایسے شبہات بیان ہوتے ہوں، جن میں ایسے شکوک بیان ہوتے ہوں کہ جو انسان کے نفس کو متاثر کر دیں، انسان کی روح کو آلودہ کر دیں، یا ایسے مباحثہ جات میں بھی انسان کو شرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جو انسان کی روح کی آلودگی کا باعث بنے۔
جب انسان کے لیے شبہ ایجاد ہو جائے تو انسان کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اس شبہے سے متعلق قانع کنندہ جواب کو تلاش کرے تاکہ اپنے نفس کو قانع کر سکے۔ اگر انسان اس شبہے کو اپنے دل کے کسی دریچے میں، کسی جھرونکے میں چھپا کر رکھے گا اور اس کے لیے قانع کنندہ جواب تلاش نہیں کرے گا تو یہی شبہ کسی نہ کسی وقت انسان کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ لہٰذا خداوند متعال قرآن مجید میں اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 140 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یعنی بے شک ہم نے تم پر کتاب میں، یعنی اس قرآن مجید سے پہلے جو کتاب نازل کی ہے، ہم نے اس کتاب میں آپ کے لیے یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا او یستہزأ بہا، کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر پہنچتے ہو یا کسی ایسی آواز کو سنتے ہو کہ جس آواز میں یا جس مقام پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو تم ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اپنی گفتگو کا عنوان اور موضوع تبدیل کر لیں۔ پس تم ان کے درمیان نہ بیٹھو مگر یہ کہ وہ گفتگو کا موضوع تبدیل کر لیں۔ اور اگر تم ان کے درمیان ایسی حالت میں بیٹھو گے کہ انہوں نے گفتگو کا موضوع تبدیل نہ کیا ہوگا تو انکم اذن مثلہم، تو اس صورت میں تم انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، یعنی اگر وہ فاسد عقیدہ ہیں تو تم ان کے درمیان بیٹھنے سے فاسد عقیدہ ہو جاؤ گے، لہٰذا ان کی خراب بات سننے سے تمہارے اعتقادات بھی آلودہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا خداوند متعال اس آیت کے آخر میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک قیامت کے دن جہنم میں منافقین کو اور کافرین کو سب کے سب کو اکٹھا وہاں جمع کرے گا۔ لہٰذا کس قدر تاکید کی گئی ہے کہ اگر انسان کسی ایسی محفل میں بیٹھ رہا ہے کہ جس محفل میں آداب اسلامی کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، عقائد اسلامی کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، جہاں آیات الہیہ کا انکار ہو رہا ہے یا آیات الہیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا آیات قولی اور فعلی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے پاکیزہ عقائد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، مسخرہ بازی کی جا رہی ہے، تو یہاں انسان کا وظیفہ ہے کہ اس محفل سے یا تو اٹھ جائے یا ان کو کہے کہ اپنا موضوع تبدیل کرو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے درمیان بیٹھوں۔ لہٰذا جب تک وہ اپنے موضوع کو صالح موضوع کی طرف، پاکیزہ موضوع کی طرف تبدیل نہ کریں تو انسان ان کے درمیان سے اٹھ جائے، اور اگر انسان ان کے درمیان سے نہیں اٹھتا اور وہیں پر بیٹھا رہتا ہے تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ انکم اذن مثلہم، تو اس حالت میں تم انہی فاسق اور انہی منافق اور انہی کافر لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن خداوند متعال تمہیں جہنم میں رسید کرے گا اور وہاں مقام عطا کرے گا۔ مشابہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل ہوئی ہے۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 239 ہے، اور حدیث نمبر 1 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، یعنی جو شخص کسی کی بات کو غور سے سنے گا تو اس بات کو غور سے سننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے سامنے تسلیم کر جائے گا، سر تسلیم خم ہو جائے گا، یعنی اس کا بندہ ہو جائے گا، یعنی اس بات کو اپنے وجود میں ایکسیپٹ کر لے گا، تبدیل کر لے گا۔ فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، اگر وہ بولنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اس کا کلام کلام الہی ہے، تو ایسے میں بندہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ
ہو جائے گا اور اس کی جو سماعت ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اس آواز کو سن رہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ، یعنی اگر وہ بولنے والا شیطانی بات کر رہا ہے، گمراہ کنندہ بات کر رہا ہے، فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ، تو ایسے میں سننے والا جو اس محفل میں بیٹھا ہے در واقع یہ ابلیس کا اور شیطان کا پیروکار ہو جائے گا، شیطان کا فرمان بردار ہو جائے گا، شیطان کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس محفل سے فوراً اٹھے، وگرنہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں واضح فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر یہ وہاں سے نہیں اٹھے گا یا اس محفل کا موضوع تبدیل نہیں ہوگا تو اس حالت میں یہ انہی منافق، انہی کافر اور انہی بیہودہ افراد میں سے شمار ہوگا۔ پس عزیزان محترم، اگر اس گفتگو کو آیت اللہ مصباح کی تعلیمات اور بیانات کے نچوڑ کی صورت میں بیان کیا جائے تو یہاں در واقع آیت اللہ مصباح ایک دفعہ پھر تاکید فرما رہے ہیں کہ سیر و سلوک کی راہ میں، خود سازی کی راہ میں انسان کو اپنے لیے ایک پروگرام ترتیب دینا ہے، اور اس پروگرام کو ترتیب دینے میں انسان نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے اعتدال، وہ ہے میانہ روی۔ اور اگر انسان اپنی توانائی سے، اپنی صلاحیت سے بڑھ کر اپنے وجود پر بوجھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اپنے نفس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کے نتیجے میں انسان کا نفس سرکش ہو جائے گا، طغیانی کا مظاہرہ کرے گا۔ یا اگر طغیانی کا مظاہرہ نہ کرے، سرکش نہ ہو اور انسان اپنے نفس کو مشقتوں میں ڈالتا جائے، دباؤ میں ڈالتا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کی روح، انسان کا بدن آسیب زدہ ہو جائے گا، اس کو ایسا نقصان پہنچے گا کہ جس نقصان کا جبران اور تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ انسان جب سیر و سلوک کی راہ میں کوئی پروگرام بنا رہا ہے، اپنے لیے ایک شیڈول بنا رہا ہے، کسی ذکر، کسی ورد کا انتخاب کر رہا ہے، تو ایسے میں انسان کو ایک ماہر، ایک حاذق، ایک تجربہ کار استاد سے مدد لینا چاہیے تاکہ وہ انسان کی رہنمائی کرے، اسے ایک ایسا پروگرام بنانے میں اس کی مدد کرے کہ جس پروگرام پر چل کے انسان سعادت مند ہو سکتا ہے۔ اب جب انسان نے پروگرام بنا لیا تو انسان کو ہرگز اس پروگرام پر عمل کرنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے عمل کو ترک کرنے کے لیے، چونکہ اگر انسان تسلسل کے ساتھ کسی عمل کو انجام دے گا تو اس عمل کو انجام دینے کے جو پازیٹیو اور مثبت آثار ہیں وہ انسان کے وجود پر مرتب ہوں گے۔ پس تسلسل کے نتیجے میں مثبت آثار مرتب ہوتے ہیں، اور اگر انسان تسلسل کے ساتھ کسی عمل کو انجام نہیں دیتا تو انسان اس کے آثار سے جو ہے وہ مستفید نہیں ہوگا، وہ آثار انسان کے وجود تک ہرگز نہیں پہنچیں گے۔ اب جب انسان نے پروگرام بنا لیا، کسی استاد کی مدد سے پروگرام بنا لیا اور انسان نے اس پروگرام پر باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ عمل بھی کیا ہے، تو اب یہاں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان بلند عرفانی مقامات تک پہنچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ ساتھ انسان ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ سے تقاضا کرے کہ اللہ اس کی معرفت میں اضافہ کرے، اللہ اسے وہ معرفت نورانیہ عطا کرے اور وہ بلند عرفانی مقامات عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے حقیقی جوار میں، اللہ کے حقیقی قرب میں بلند ترین مقام پر فائز ہو۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان عرفانی مطالب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں درست عملی عرفانی خودسازی کا پروگرام ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں اعتدال بھی پایا جائے، جس میں ماہر استاد کی مدد بھی شامل حال ہو، اور باقاعدہ اس پروگرام پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم جو وظیفہ بیان کریں گے وہ در واقع اسی کتاب کے حاشیے میں موجود ہے، اس وظیفے کو بیان کرنا نہایت ضروری ہے، اور نہایت ہی اہم اور گراں قدر عارف سے وہ وظیفہ آیت اللہ مصباح کی اس کتاب کے حاشیے میں نقل ہوا ہے، اسے بیان کر کے یہ فصل بالکل کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم اس کتاب کے آخری باب یعنی 5ویں حصے میں داخل ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل
آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔